محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ ناظرین محترم، بعض لوگوں کے SMS آ رہے تھے اور بعض لوگ سوال کر رہے تھے اور بار بار اصرار کر رہے تھے کہ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جن کا عدالت میں مقدمہ وغیرہ چل رہا ہے، عدالت میں جائیداد وغیرہ کے کیس لگے ہوئے ہیں، وہ آسانی سے بآسانی حل ہو جائیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک وظیفہ آپ کو بتا دوں ایسا کہ جو لاجواب ہے اور بہت زیادہ آزمایا ہوا ہے، اور اگر آپ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ پڑھ کے عدالت میں چلے جائیں گے، فوری طور پہ کیس آپ کے حق میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پرانے سے پرانے دیکھو نا، جائیداد کے معاملات ہی ایسے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے تھے، وہاں سے کیس چلتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن جائیداد کے کیس چلتے ہی رہتے ہیں، ختم ہونے کو نہیں آتے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کیس وغیرہ حل ہو جائیں۔ تو آؤ میں آپ کو ایک بزرگ عالم دین، خانے وال کے بہت جید عالم اور اللہ کے بہت نیک ولی تھے، ان کا بھی ایسے جائیداد کا مسئلہ چل رہا تھا۔ ان کی جسے کہتے ہیں 4 ایکڑ زمین وہ موٹر وے کے اندر آ گئی تھی، حکومت ان کو نہیں دے رہی تھی، تو حکومت کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ، حکومت کے ساتھ ان کا کیس چل پڑا تھا۔ تو لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ آپ کا جسے کہتے ہیں نا کہ ٹاکرا حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ نہ کریں، چھوڑ دیں جائیداد کو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہوا، میں یہ کیس ضرور لڑوں گا۔ تو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا، یہ عمل کیا، کہتے ہیں کہ میں یہ والا عمل کر کے رات کو میں نے صبح عدالت میں کیس تھا، رات کو میں نے یہ والا عمل کیا، عمل کر کے صبح میں عدالت کے اندر جج کے سامنے پیش ہوا ہوں، وہ کیس میرے حق میں ہو گیا صبح ہی، اسی دن، یہ نہیں کہ کافی دنوں بعد۔ کہتے ہیں کہ اسی دن تاریخ پہ میں گیا، وہ جج نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ پڑھا کیا تھا انہوں نے، کیا چیز پڑھی تھی، کون سا نسخہ آزمایا تھا، کون سا وظیفہ پڑھا تھا، آؤ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، بہت بڑے جید عالم دین ہیں، ان کا جسے کہتے آزمایا ہوا نسخہ، 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ساتھ کوئی چھوٹی سی سورت ملانی ہے، تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 مرتبہ پڑھنا ہے پہلی رکعت کے اندر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا، دوسری رکعت کے اندر بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کے کوئی چھوٹی صورت ساتھ ملا کے، کہیں سے بھی قرآن کی کوئی صورت جیسے نماز کے اندر ملائی جاتی ہے، کوئی صورت ملا کے پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ جب 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی، آپ نے کیا کرنا ہے، تشہد کے اندر بیٹھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، 2 رکعتوں کے بعد تشہد آتا ہے، 4 رکعت نماز تھی نا، 2 رکعتوں کے بعد تشہد آتا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے، انی مغلوب فانتصر، 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، انی مغلوب فانتصر، تشہد میں بیٹھ کے۔ جب تشہد کے بعد کھڑے ہو جانا، اگلی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت ملانی کوئی، تو اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایسی سورۃ فاتحہ پڑھنی، کوئی سورت ملانی، پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ والا آپ نے وظیفہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آخری تشہد میں، جب چوتھی رکعت کے بعد تشہد آتا ہے، سلام پھیرنا جہاں پہ، تشہد میں بیٹھنا، تو ادھر آپ نے کیا پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا، اور اسی دن عدالت میں جب کیس ہوگا، آپ کی تاریخ ہوگی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، عدالت میں چلے دینا، دیکھنا اللہ تعالیٰ کیس آپ کے حق میں کر دے گا۔
فوری اللہ تعالیٰ آپ کے عالم دین ہے، کہتے ہیں کہ میں یہ پڑھ کے گیا تھا اسی دن، حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ کے حق میں ہو ہی نہیں سکتا فیصلہ، یہ آپ کے حق میں زمین آ ہی نہیں سکتی، کہتے میں پڑھ کے چلا گیا عدالت کے اندر، اسی دن جج نے کیا کیا، فیصلہ میرے حق میں سنا دیا۔ تو اسی وجہ سے سامعین محترم، آپ بھی کیا کریں، یہ عمل آزمائیں، یہ نسخہ آزمائیں، یہ وظیفہ آزمائیں، آزما کے عدالت میں چلے جائیں، پرانے سے پرانا کیس ہو، جتنا مرضی پرانا کیس ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں کر دے گا، کیس وہاں پہ ختم ہو جائے گا، جائیداد آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔